اشہد ان لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے محترم واجب الاکرام معزز سامعین گرام، قرآن پاک فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول یار غار ثور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی، وہ آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان حضرات کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پیروی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین گرام، ہمارا دین اسلام یہ کوئی تاریخ کے اوپر قائم نہیں ہے، اور اس کے حقائق، اس کے دلائل اور اس کی اوپر دین اسلام کے اوپر چلنے کی جو دلیلیں ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ تمام کا تعلقات صرف تاریخ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ تاریخ ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کے کسی راوی کے اندر مضبوطی نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ جو تاریخ لکھی گئی ہے اس تاریخ کے اندر کتنے فیصد جھوٹ ہے، کتنے فیصد سچ ہے، یا وہ تاریخ کا واقعہ جو لکھا گیا ہے آیا وہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے، یا بالکل جھوٹ ہے، کسی کو اس بات کا کوئی علم نہیں۔ جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر بھی مختلف لوگ کارنامے کرتے ہیں، مختلف عجوبات ہوتے ہیں، مختلف واقعات پیش آتے ہیں، تو پھر ان واقعات کو، ان کارناموں کو جو ورلڈ بک ریکارڈ ایک ان کی کتاب ہے اس کے اندر درج کر لیا جاتا ہے کہ آنے والی نسلیں جب اس کتاب کو دیکھیں گی، وہ جب اپنے سے پہلے تاریخ کو پڑھنا چاہیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ 1445 ہجری جو شروع ہونے والی 1444 ہجری، یہ جو جس ہجری کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں، 1435 سے پہلے سے جو ہے یہ جو ہجری شروع ہوئی ہے، جس ہجری کو ہم نے اپنی ہوش کے اندر دیکھا، آج 45-46 شروع ہونے والی ہے، تو ان تاریخوں کے اندر وہ لوگ دیکھیں گے کہ تاریخ کی واقعات کو پرکھ کر کے ان تاریخوں کے اندر کیا واقعات پیش آئے، اور اس دور کے اندر کیسے لوگ ہوتے تھے، ان کے رسم و رواج کیسے ہوتے تھے، ان کی جو ہے طبیعتیں اور ان کے جو ہے رہن سہن کس طرح کے ہوتے تھے، ان چیزوں کو معلوم کریں گے۔ جیسا کہ آج کل اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو نبیوں کا جو دور ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت سلیمان ہیں، ان کے مشہور واقعات جب ہم نے ان کو معلوم کرنا ہو، جاننا ہو، ان کے واقعات کا علم حاصل کرنا ہو، تو پھر ہم تاریخ کی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، پھر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، پھر ہم تاریخ کو جو ہے کھنگالتے ہیں کہ کیا اس دور کے اندر چیزیں پیش آئیں، کیا واقعات پیش آئی، کیا معمولات پیش آئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف جو مذاہب ہیں، اسی طرح مختلف جو فرقے ہیں،
وہ ان سب کے جو سہارے ہیں، ان سب کی جو بنیادیں ہیں وہ تاریخ ہے، تاریخ کے واقعات ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ وہ اپنے مذاہب کو اس تاریخ کی بنیاد پر آگے لے کر چلتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس پر جو ہے پھر لوگوں کے سامنے ان واقعات کے ذریعے فخر محسوس بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو اور دوستو، دین اسلام جو ہے یہ ایسا دین نہیں ہے کہ یہ صرف تاریخ کے پیروں کے اوپر کھڑا ہو، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ تاریخ کی کوئی سند نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے تاریخ لکھنے والا کون تھا، اور تاریخ کے اندر جو واقعہ پیش لکھا ہوا ہے اس واقعہ کی اصل کے ساتھ کتنے فیصد تعلق ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے دین اسلام تاریخ کے سہارے پر نہیں کھڑا، بلکہ دین اسلام ایک بہت بڑے مضبوط پلروں پر کھڑا ہے، جن پلروں کا نام، جن ستونوں کا نام قرآن اور حدیث ہے، جن پلروں کا نام قرآن اور حدیث ہے، جس قرآن کے بارے میں دونوں جہانوں کے رب وحدہ لا شریک اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہم نے ہی اسی کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بذات خود لیا ہے، اور جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لے لیں، اس کتاب کو کوئی جو ہے ذرہ برابر 1% بھی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج جو ہمارے پاس قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہے، وہ قرآن پاک وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے وجہ کائنات سرور دو عالم محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے کر اترے سے آج بھی انو من بالکل اسی طرح الف سے یہ تک قرآن پاک اسی طرح موجود ہے۔ اس کے الفاظ کی رد و بدل دور کی بات ہے، قرآن پاک کی منزلوں کی رد و بدل نہیں کوئی کر سکتا، قرآن پاک کی زبر زیر کی رد و بدل کوئی کر نہیں سکتا، قرآن پاک کی شد مد کی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر مومن مرد کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ پورے قرآن پاک کو زبانی حفظ یاد کر سکتا ہے۔ وہ بچہ بھی کر سکتا ہے، نوجوان بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، بالکل ادیڑ عمر کا آدمی بھی قرآن پاک کو حفظ کر سکتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو 60 سال کی عمر کے بعد قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کے اندر 2.5 سال کے بچے کا ریکارڈ ہے کہ اس نے پورا قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک حفظ یاد کر، 2.5 سال کا بچہ۔ حالانکہ 2.5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اب اس کی تو ماں کے دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے۔ شریعت نے ماں کو کتنی دیر دودھ پلانے کا حکم دیا ہے؟ 2.5 سال، 30 مہینے 30 مہینے ماں کو حکم ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، اور 30 مہینے کے بچے کا ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے قرآن پاک کو مکمل حفظ یاد کر۔ تو یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن پاک کا اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے ساتھ یہ مخصوص اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ اس چیز کو جوڑا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، یہ تو بہت موٹی کتاب ہے قرآن پاک، دنیا کی 100 صفحے پر مشتمل کتاب، 50 صفحے پر بھی مشتمل کتاب کوئی زبانی یاد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو جو ہے تھوڑے عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ جو ہے بھول جائے گا۔
تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دین اسلام کی بنیاد وہ قرآن کے اوپر ہے، اور اسی طرح دین اسلام کی بنیاد وہ حدیث مبارکہ کے اوپر ہے۔ آج حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے اندر جتنی بھی حدیثیں لکھی گئی ہیں ان ساری حدیثوں کی سند، آج میرے پاس سند موجود ہے اپنی بخاری شریف پڑھنے کی، اور مجھ سے لے کر جناب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں، 253 واسطے ہیں، وہ سارے کے سارے واسطے میری سند کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث کو ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر نے اس حدیث کو یاد کیا، حضرت ابو بکر کے بعد تابعین نے اس حدیث کو یاد کیا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے اس حدیث کو یاد کیا، چلتے چلتے اس حدیث کی سند آج ہر عالم کے پاس جو بخاری شریف کو پڑھتا ہے، اسباق کو یاد کرتا ہے، بخاری شریف کا درس لیتا ہے، اس تک اس سند کو پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اس سند کے اندر اس عالم کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت تک اسی طرح ایک ایک حدیث کی سند محفوظ طریقے کے ساتھ قیامت تک آخری آنے والے انسان تک پہنچتی اور پہنچے گی۔ یہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ ہے، اور یہ حدیث کی حفاظت ایسے اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے، ایسے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے، اپنے پیارے محبوب کے ارشادات کی بھی حفاظت کی۔ اور پھر حدیث کا بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے، ایک صحاستہ کی کتابیں ہیں، 6 بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں، اور ان کی شروحات جو ہے 40 کتابوں کے اوپر مشتمل ہے، اور پھر جو ہے جتنا حدیث کا مجموعہ ہے، اس حدیث کے مجموعے کے اندر جن کی سند بالکل، جس کو ہم کہتے ہیں اوکے ہے، جس کی سند بالکل جو ہے محفوظ ہے، وہ حدیثیں الگ ہیں، جن کی سند کے اندر کلام ہیں وہ حدیثیں الگ ہیں، اور جن کی سند ضعیف ہے ان کا جو ہے الگ ذخیرہ موجود ہیں۔ میں آج اس واسطے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ احسن حدیث کون سی حدیث ہوتی ہے کہ جس کو نقل کرنے والی ایک پوری جماعت ہو، ہر زمانے میں جس کو نقل کرنے والی ایک پوری جماعت ہو۔ ایک دو آدمی کے واسطے سے چلتی ہوئی حدیث اگر آج ہمارے زمانے تک پہنچی ہے تو اس حدیث کو احسن نہیں کہتے، اس حدیث کو احسن نہیں کہتے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر اتنی بڑی جماعت نے اس حدیث کو نقل کیا ہو کہ جس جماعت کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو جائے، ایسی سند کی حدیث کو احسن حدیث کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے کے اندر اس حدیث کو اتنے لوگ نقل کر رہے ہوں، اتنے لوگ پڑھ رہے ہوں، جیسے آج کے زمانے کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بخاری شریف کو پڑھ رہے ہیں۔ ہر ملک اسلام کے اندر، بلکہ انگریزوں کے ملک کے اندر بھی مدارس موجود ہیں، ان مدارس کے اندر حدیث کا درس دیا جا رہا ہے، اور صرف ناظرہ حدیث نہیں بلکہ کئی طلبہ ہمارے ساتھ بھی ایسے پڑھنے والے تھے، پوری کتاب حدیث کی، جیسے لوگ قرآن یاد کرتے ہیں حفظ، ایسے حدیث کی پوری کتاب بھی یاد کر لیا کرتے تھے حفظ۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کو، اپنے پیارے محبوب کے فرمان کو قرآن کی طرح محفوظ کیا ہوا ہے، اور قیامت تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان قرآن کی طرح محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دین اسلام اس قدر مضبوط دین ہے کہ اس کی بنیاد کسی تاریخی روایتوں پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد قرآن اور حدیث کے اوپر ہے۔ اس قدر مضبوط ذریعے ہیں دین اسلام کے جو آج ہم تک دین اسلام کو پہنچا رہے ہیں۔ تو ان کو آج ہم تک پہنچانے والے لوگ کون تھے؟ وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا اندازہ لگایا گیا
کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اندازہ لگایا گیا۔ تو سارے صحابہ جو ہے دین کے محافظ تھے، سارے صحابہ قرآن کے محافظ تھے، سارے صحابہ حدیث نبوی کے محافظ تھے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی حدیث اپنے صحابہ کو سناتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حدیث کو صرف سن کر یاد نہیں کر لیا کرتے تھے، بلکہ اس حدیث کو بار بار ایک دوسرے کو سناتے تھے، جیسے کہ بچے ایک دوسرے کو اپنا سبق سناتے۔ اور پھر صحابہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ جو بات پیارے نبی نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے اس بات کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو بات بھی مجھ سے تم تک پہنچے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے دین کی جو بنیادیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، اور ان بنیادوں کو مضبوط بنانے والے صحابہ اکرام ہیں۔ آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کیسے ابتدائی دور کے اندر، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیسے دین کی حفاظت کی، اور کیسے حضرت ابوبکر صدیق نے دین کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری یعنی دن چل رہے تھے، جن دنوں کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری نے گھیرا ہوا تھا، شدید بخار ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے، کہ کیوں وضو فرماتے؟ تاکہ صحابہ کو جماعت کا ٹائم ہو گیا، نماز کروائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ شریف تھا اس کا دروازہ مسجد کے اندر ہی تھا، تو صحابہ دروازے کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں۔ کوئی وقت نماز کا متعین نہیں ہوتا تھا، جیسے آج کل ہمارے دور کے اندر یہ بات جو ہے ایک رواج ہے کہ گھڑی کے اوپر ٹائم فکس کر دیا جاتا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، یہ فجر کا ہے، یہ ظہر کا ہے، یہ عصر کا ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ عشاء کا ہے، یہ جمعے کا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اس ٹائم سے 1 منٹ بھی 2 منٹ بھی آگے ہو گیا تو پھر جو ہے پتہ نہیں نماز ہونی نہیں ہماری، یا امام صاحب 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے تو پتہ نہیں پھر کیا قیامت ٹوٹ پڑنی ہے، کچھ سمجھتے ہیں ایسے۔ تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر کوئی جو ہے وقت جو ہے متعین نہیں ہوتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اگر پہلے وقت کے اندر نماز پڑھائی ہے تو اگلے دن اس نماز کے بالکل آخری وقت کے اندر بھی نماز پڑھا دیتے تھے۔ دینی مسئلتوں کو سمجھتے تھے کہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کے اور کاموں کے اندر مشغول ہیں، جیسے جو ہے مختلف مسجدوں کے اندر آج کل ہمارے جو امام ہوتے ہیں وہ مدارس کے اندر بچوں کو سبق بھی پڑھاتے ہیں، کتابوں کا حدیث کا درس بھی دیتے ہیں، حفظ اور قرآن کا سبق بھی پڑھاتے ہیں۔ کبھی سبق پڑھاتے وقت دیر ہو گئی، کبھی دنیاوی کاموں کی وجہ سے بھی دیر ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کو صحابہ دیکھتے رہتے تھے کہ کب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور جو ہے ہمیں جماعت کی نماز فرمائیں۔ تو اسی طرح جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار وضو کرتے تھے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کو وضو کروایا کرتے تھے، لیکن جب وضو کرتے تو طبیعت جو ہے سنبھلنے لگتی تو پھر غشی طاری ہوتی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بے ہوش ہو جاتے۔ تو ایک دن تو کئی دفعہ ایسے ہوا، جب کئی دفعہ ایسے ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے حجرے کا پردہ ہٹاؤ۔ جب حجرے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ سارے صحابہ، سارے نمازی مسجد کے اندر جو ہے بیٹھے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ہے مسجد نبوی چھوٹی تھی، حجرہ بالکل ساتھ تھا، آواز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب تک پہنچ جاتی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج نبوت کے مصلی پر کھڑا ہو کر حضرت ابو بکر جو ہے نماز پڑھائیں گے۔
تو سب سے پہلی جو نماز امتی ہونے کی بنا پر کروائی گئی ہے اس امت کے اندر، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ پہلے تو نبی نماز کروایا کرتے تھے، پہلی امتوں کے اندر نبی نماز کروایا کرتے تھے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ امت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر ہر جگہ پر لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہر جگہ پر جو ہے عبادت نہیں کر سکتے تھے، صرف مسجد میں یا ان کے جو مخصوص اس وقت جو ہے عبادت گاہیں ہوتی تھیں، ان عبادت گاہوں کے اندر صرف نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اس امت کے ساتھ اللہ کا خاص فضل اور کرم اور رحمت والا معاملہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اللہ کے نزدیک لاڈلی امت ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے یعنی نفل، فرض تو مسجد میں ہی آ کے پڑھنی چاہیے، کوئی نفل نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی سنتیں پڑھ لیتا ہے، کوئی واجب پڑھ لیتا ہے، ویسے ہی گھر میں کوئی کسی وجہ سے بیمار ہونے کی وجہ سے فرض بھی پڑھ لیتا ہے یا اپنے گھر میں جماعت کروا لیتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، کھیتوں میں بھی نماز ہو جاتی ہے، دکان میں بھی نماز ہو جاتی ہے، فیکٹری میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ اللہ کا صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کسی اور امت کے ساتھ ایسا معاملہ اللہ رب العزت کا نہیں تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جو ہے آج جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مصلی پر جا کر نماز پڑھانی شروع کر دی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ نماز پڑھا رہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری تھی اس امت کی خلافت کی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد کئی نمازیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غشی طاری ہو جاتی تھی، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھایا کرتے۔ پھر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی موقع پر اشارات دے چکے تھے کہ اس امت کا جو پہلا خلیفہ ہوگا جو وہ ابوبکر صدیق ہوگا، کئی موقع پر، اور سب سے بڑا اشارہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سب سے پہلے اسلام لانے والا، مرد عورت بچے بوڑھے سب سے پہلے اسلام لانے والا مجھ پر حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس امت کے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے شخص، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس امت کا سب سے پہلا امتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اسی وجہ سے امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اتفاق ہے اس امت کا کہ نبیوں کے بعد اس امت کے اندر اگر کسی کا سب سے بڑا اللہ کے نزدیک درجہ ہے نبیوں کے بعد، پیارے آقا کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اشارات بتا دیے تھے، اسی لیے فوراً جب خلافت کی باری آئی پیارے آقا علیہ السلام، سب سے پہلے تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کے درمیان یہ بات چلنی شروع ہو گئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں دفن کیا جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تو پیارے آقا کے سفر کے ساتھ ساتھی بھی تھے، حضر کے ساتھی، ہر وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ رہتے تھے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں آپ کو ہجرت کا واقعہ آپ سب کے سامنے عرض کروں گا کہ کس طرح حضرت ابوبکر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ تو غرض یہ کہ کسی کو کوئی بات سوجھ ہی نہیں رہی، اب صحابہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیو غور سے سنو، میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی سنا تھا
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ پر نبی کو جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر ہوا تھا، اسی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حجرے کے اندر جو ہے دفن فرما دیا گیا۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ذمہ داریاں نبوت جو خلافت کی امت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ تو میرے محترم، میں آخر میں بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اپنی تاریخ کے جو اصل واقعات ہیں ان کو سنانا چاہیے۔ کیوں آج ہم نے اپنی تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو چھوڑ دیا ہے، غیروں کے طریقوں کو اپنا دیا ہے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں غیروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور جس دور کے اندر صلاح الدین ایوبی کا، ایک آدمی کا، حضرت عمر فاروق ایک آدمی کا دبدبہ پوری دنیا میں مانا جاتا تھا، کافروں کے دلوں کے اندر رعب ہوا کرتا تھا، آج غیروں کے طریقے اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمان کا دبدبہ اور رعب کافروں کے دلوں کے اندر سے نکال دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طریقوں کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اپنے صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ہمیں بھی جو ہے چھوڑ دیا، اور مسلمان کا رعب بھی اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ تو ہمیں اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ